بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو چینل ٹی پی انفو۔ ہم نے شروع کیا ہوا ہے ٹاپک فارماسیوٹکس 2 کا۔ اس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں آج لیکچر نمبر 7۔ لیکچر نمبر 7 میں ہم پڑھیں گے فلنگ، پیکنگ اینڈ ویریس مٹیریل یوز فار پیکنگ، کہ پیکنگ کیا ہوتی ہے اور پیکنگ کے دوران جو فارماسیوٹیکلس پروڈکٹس کی پیکنگ کے دوران کون کون سے مٹیریل استعمال ہوتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں کیا کیا ہے، آج ہم پڑھیں گے واٹ از پیکنگ، پیکنگ کیا ہوتی ہے، کمپوننٹ آف پیکنگ، پیکنگ کے کمپوننٹس کون سے ہیں، ریکوائرمنٹ فار پیکنگ مٹیریلس، پیکنگ مٹیریل کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں، فیکٹر انفلوئنسنگ دی چوائس آف پیکنگ مٹیریل، پیکنگ مٹیریل کو سلیکٹ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، فنکشن آف پیکیجنگ، پیکیجنگ کے فنکشن کیا ہے، پراپرٹیز آف پیکیجنگ مٹیریل، پیکیجنگ مٹیریل کی پراپرٹیز کیا ہیں۔ آج یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ہمارا ایک سیریز ہے، لیکچر سیریز فارماسیوٹکس 2 کی، اکارڈنگ ٹو پنجاب فارمیسی کونسل، فری کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو فارمیسی ٹیکنیشین کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو پیپر 1 کا یہ سلیبس ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک بغیر۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے واٹ از پیکیجنگ۔ پیکیجنگ کیا ہوتا ہے؟ پیکیجنگ کو فارملی ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: پیکیجنگ از این آرٹ ایز ویل ایز سائنس ان پریپیئرنگ اے پروڈکٹ فار ٹرانسپورٹ، اسٹوریج، ڈسپلے اینڈ یوز۔ پیکیجنگ جو ہے ایک فن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک سائنس ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہم نے بنائی ہے اس کو ہم نے ٹرانسپورٹ کیسے کرنا ہے، اس کو سٹور کیسے کرنا ہے، یا ڈسپلے کیسے کرنا ہے شاپ کے اوپر، اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں کا کام کس کا کام ہوتا ہے؟ پیکیجنگ کے اوپر یہ منحصر ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا، ٹرانسپورٹ کا، سٹوریج کا، ڈسپلے، یوز جو تیاری ہوتی ہے کسی بھی فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کی، وہ پیکیجنگ کا کام ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں سیوٹیبل پیکیجنگ از امپورٹنٹ فار سیوٹیبل پیورٹی، پوٹینسی اینڈ اسٹیبلٹی آف دی پروڈکٹ۔ یعنی پیکیجنگ جو ہوتی ہے اس کی جو پیورٹی ہے، پوٹینسی ہے، یہ اسٹیبلٹی ہے، یہ انحصار کرتی ہے کس کے، یعنی کسی بھی پروڈکٹ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلٹی، اس کی پیورٹی، پوٹینسی، یعنی اس کی افادیت، اس کی زیادہ عرصے تک قابل استعمال رہنا، یہ اثر کرتا ہے سیوٹیبل پیکیجنگ کے اوپر، اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے ان تمام چیزوں کا۔ In some cases, major part of the formulation process is concerned with this selecting the right packaging for the product by using its physical and chemical characteristic۔ یعنی ہم جو ہے پیکیجنگ جو ہے اس طرح سلیکٹ کرتے ہیں کہ جو ڈرگ کی فزیکل یا کیمیکل خصوصیات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے رائٹ ٹائپ آف پیکیجنگ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی چوائس آف اے ڈرگ یا فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز آف اے ڈرگ۔ پیکیجنگ میں ہم آگے بہت سی چیزیں پڑھیں گے۔ پیکیجنگ میں ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں مختلف مٹیریل استعمال ہوتے ہیں، جیسے ٹین، لیڈ، اور دوسری طرح گتا بھی استعمال ہوتا ہے، گلاس بھی استعمال ہوتا ہے۔ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے ہم پڑھتے ہیں ٹاپک، تو اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن ہوتا ہے ٹاپک کے بارے میں۔ ہم آج کے ٹاپک میں جو اہم چیزیں ہیں وہ کمپوننٹ آف پیکیجنگ ہے۔ کمپوننٹ آف پیکیجنگ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کے نام میں کنٹینر کمپوننٹ، یعنی سب سے پہلا جو پیکیجنگ کا آپ کہہ سکتے ہیں عنصر ہوتا ہے وہ کنٹینر، یعنی بہت بڑا باکس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کارٹون یا آؤٹر کارٹون ہوتا ہے، یعنی ایک جو ڈرگ کے اوپر جو گتا لگا ہوتا ہے اس کو ہم کارٹون کہہ سکتے ہیں، آؤٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرح اور کلوئر کا مطلب ہے آپ اس کو جس کے اندر وہ ڈرگ کلوز ہوتی ہے، جس کے اندر بوتل ہو سکتی ہے یا اس کا ڈھکن ہو سکتا ہے، کلوئر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو فورتھ کمپوننٹ ہے پیکیجنگ کا وہ ہے ہمارے پاس باکس، یعنی جو بھی ڈرگ ہوگی ایک باکس کے اندر کلوز ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو ہم باری باری ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ کارٹون کیا ہوتے ہیں، کلوئر کیا ہوتے ہیں، باکس اور کنٹینر کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کنٹینرز۔ کنٹینر کیا ہوتے ہیں؟ ان وچ پروڈکٹ از پلیس از کالڈ کنٹینر۔ جس کے اندر دوائی پڑی ہوتی ہے وہ کنٹینر کہلاتا ہے، یعنی وہ ایک شیشی گلاس ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے نا، کوئی بھی پلاسٹک کی چیز ہو سکتی ہے اس جس میں ڈرگ جو ہے اصل میں پڑی ہوتی ہے وہ کنٹینر کہلاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم پڑھ رہے ہیں کولیر۔ کولیر کیا ہوتا ہے؟ کولیر وچ سیل دی کنٹینر ٹو ایکسکلوڈ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، موئسچر، بیکٹیریل ایٹیسی، یعنی کولیر جو ہے اوپر سیل کا نام ہوتا ہے جو کہ کنٹینر کے اندر جو ہے وہ کس چیز سے نکالتا ہے، آکسیجن کو، کاربن ڈائی آکسائڈ، موئسچر، بیکٹیریا وغیرہ کو انٹر ہونے سے بچاتا ہے کولیر کو اینڈ کنٹینر کو، اینڈ ٹو پریونٹ دی لاس آف واٹر اینڈ وولٹائل سبسٹینس فرام دی پروڈکٹ، یعنی جو پروڈکٹ ایسی قسم کی ہے جس کو زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے انوائرمنٹ سے، جیسے کہ کوئی پیٹرولنگ ٹائپ پروڈکٹ ہوتی ہے تو وہ ہوا کی نمی میں اندر وہ اڑ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو کولیر جو ہے اس کو پریونٹ کرتا ہے، اس کو وولٹائل ڈرگس کو جو جلدی مطلب کہ اپنی اثر کھو بیٹھتی ہے، اس کو کولیر جو ہے اس کو مینٹین رکھنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے، پریونٹ کرتا ہے لاس آف واٹر اینڈ وولٹائل سبسٹینس فرام دی پروڈکٹ۔ نیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں کارٹون یا آؤٹر۔ کارٹون یا آؤٹر کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کارٹون اور آؤٹر آر یوز فار سیکنڈری پروٹیکشن اگینسٹ میکینیکل اینڈ انوائرمنٹل ہیزرڈز اینڈ آلسو سروز فار دی ڈسپلے آف ریٹن انفارمیشن، یعنی کارٹون جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈری پروٹیکشن، یعنی ایک تو کنٹینر ہوتا ہے، شیشی دوائی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک غطا نما کوئی چیز لگی ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن، ریٹن انفارمیشن لکھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر انوائرمنٹل ہیزرڈز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح میکینیکل اینڈ انوائرمنٹل ہیزرڈ دوائی کے اوپر اثر کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی انفارمیشن جس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں وہ ہمارا آؤٹر کہلاتا ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں کارٹون بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لاسٹ میں رہ گیا باکس، کمپوننٹ آف پیکیجنگ کا لاسٹ ٹاپک باکس۔ باکس کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپل آف پروڈکٹس آر پیکڈ ان اے باکس، زیادہ تر جو پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ باکس میں پیک ہو جاتی ہیں۔ اٹ آلسو ڈیفینڈ اگینسٹ ایکسٹرنل ہیزرڈز، یعنی زیادہ تر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ باکس میں پیک ہوتی ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے ایکسٹرنل ہیزرڈز کے اگینسٹ، یعنی جو بیرونی خطرات ہوتے ہیں اس سے بچانے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ باکس استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت ساری پروڈکٹ ایک ڈبے میں پڑی ہوتی ہیں، اس ڈبے کو باکس کہتے ہیں۔ اب جو ہے ہمارا ٹاپک ہے ریکوائرمنٹ فار پیکیجنگ مٹیریل۔ پیکیجنگ مٹیریل کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ کس طرح کا پیکیجنگ مٹیریل ہونا چاہیے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ دی سیوٹیبلٹی آف دی کنٹینر اینڈ کولیر ڈیپینڈ اپون دی فالوئنگ، یعنی کسی بھی طرح کا آپ جو ہے پیکیجنگ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں، چاہے باکس ہے، چاہے کولیر ہے، آؤٹر ہے، چاہے کوئی کنٹینر ہے، وہ اس کو مٹیریل کس طرح کا ہونا چاہیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ نان ٹیکسک، یعنی جو بھی مٹیریل ہم پیکیجنگ استعمال کریں وہ نان ٹیکسک ہو، یعنی زہریلا نہ ہو، نان ریئیکٹیو ٹو پروڈکٹ، یعنی پروڈکٹ کے ساتھ اس کا کوئی بھی ریئیکشن نہ ہو، اینڈ امپورٹ نو ٹیسٹ اور کلر ٹو دی پروڈکٹ، یعنی پروڈکٹ کے اندر اس پیکیجنگ مٹیریل کا کوئی کلر یا ٹیسٹ شامل نہ ہو جائے۔ فل اسٹیبلٹی نیڈس آف دی پروڈکٹ، یعنی پروڈکٹ کی جو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اس کو پورا کر رہا ہوا جو پیکنگ مٹیریل ہے، اور پروٹیکشن اگینسٹ ایکسٹرنل ہیزرڈس، جو ایکسٹرنل یعنی بیرونی خطرات ہوتے ہیں، انوائرمنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، انوائرمنٹ میں ہماری نمی ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے پروٹیکٹ کرے جو پیکنگ مٹیریل ہم سلیکٹ کر رہے ہیں وہ۔ ریزنیبل کاسٹ ان ریلیشن ٹو دی کاسٹ آف دی پروڈکٹ، یعنی جتنی کاسٹ پروڈکٹ کی کاسٹ ہے اس سے مناسب قیمت میں پیکیجنگ مٹیریل کی کاسٹ ہونی چاہیے۔ گڈ فار اسپیڈ پیکیجنگ، یعنی اس کو پیک کرنا آسان اور تیزی سے ہم پیکنگ کر سکیں اس کی مدد سے، پیکنگ مٹیریل سے۔ گڈ فار اسپیڈ ٹرانسپورٹیشن، اس کے ذریعے سے ٹرانسپورٹیشن آسان ہو، یعنی جلدی اسپیڈی ٹرانسپورٹیشن ہو سکے۔ مسٹ بی ایف ڈی اے اپرووڈ، ایف ڈی اے اپرووڈ ہونا چاہیے، یعنی ایف ڈی اے جو ہے ہمارا ایک ہیلتھ کا آپ کہہ سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہے انٹرنیشنل، جو کہ پیکیجنگ مٹیریل کو اپروو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے اپرووڈ ہونا چاہیے۔
اس کے بعد ہم پڑھیں فیکٹر انفلوئنسنگ دی چوائس آف پیکیجنگ مٹیریل، یعنی جو پیکیجنگ مٹیریل ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کون کون سی چیزیں اثر کر سکتی ہیں اس کی سلیکشن میں، پیکیجنگ مٹیریل کی سلیکشن میں۔ نمبر 1 آپ کہہ سکتے ہیں مارکیٹ، کہ ہم کس مارکیٹ تک فارماسیوٹیکل پروڈکٹ پہنچانا چاہ رہے ہیں، اگر وہ دور ہے یا قریب ہے یا کس قسم کی اس میں ڈیمانڈ ہے، اسی طرح کی اسی مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پیکیجنگ مٹیریل سلیکٹ کریں گے۔ اسی طرح پروڈکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پروڈکٹ کس ٹائپ کی ہے، ڈسٹریبیوشن ٹرانسپورٹ سسٹم کس طرح کا ہے، مینوفیکچرنگ فیسلٹی کس طرح کی ہے، ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے پیکیجنگ مٹیریل کو سلیکٹ کریں گے۔ تو پروڈکٹ کو ہم نے کیا دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے دی فزیکل اینڈ کیمیکل کریکٹرسٹک آف اے ڈرگ، یعنی ڈرگ کی جو فزیکل یا کیمیکل خصوصیات ہوتی ہیں، دی ایکسیپینٹ یا اس کے اندر جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، دی فارمولیشن اینڈ ٹائپ آف پیشنٹس، یعنی اس کو بنایا کس طرح گیا ہے اور پیشنٹ کس طرح کا ہے، کیا ہے پیشنٹ جو ہے اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا بیبی ہے، چائلڈ ہے، ٹین ایجر ہے، اڈلٹ ہے، ایلڈری ہے، یعنی بہت بوڑھا انسان ہے، انفینٹنٹ ہے، نیو بورن بیبی ہے، وغیرہ وغیرہ، کس طرح کا یعنی اس کو استعمال کرنے والا باشندہ ہے۔ must be considered while dealing with the pharmaceutical product، ان تمام عناصر کو ہم مد نظر رکھتے ہیں پیکیجنگ مٹیریل کو سلیکٹ کرتے ہوئے، یعنی یہ پروڈکٹ کے جو تمام عنصر ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں پروڈکٹ کی پیکیجنگ مٹیریل کی سلیکشن میں۔ تو اس میں جو پہلا فیکٹر تھا وہ ہے پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا فیکٹر ہے دی مارکیٹ۔ مارکیٹ میں اندر کیا دیکھتے ہیں، دی چینل آف سیل شوڈ بی کنسیڈرڈ، یعنی جو سیل کا جو چینل ہے وہ کنسیڈر ہونا چاہیے، آئی ویئر وین اینڈ بائی ہوم اٹ از ٹو بی یوزڈ اور ایڈمنسٹریٹر، کہ جو مارکیٹ ہے وہ کہاں پر ہے، اس کو کب پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے، اور مارکیٹ میں کس نے اس کو لینا ہے، استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے، ڈینٹسٹ، نرس، پیشنٹ کے کس کی پروڈکٹ کا جو ہے ٹارگٹ کون ہے، یعنی اسٹیک ہولڈر کون ہے، اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اینڈ ویدر فار ہوم ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹ، یعنی یا اگر ہم کسی گھر میں پہنچانا چاہ رہے ہیں یا بیرونی ملک پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ مارکیٹ بھی پیکیجنگ مٹیریل کی سلیکشن میں ایک اثر کرتی ہے، اس کا فیکٹر ہے جو پیکیجنگ مٹیریل کو اوپر انفلوئنس کرتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے فیکٹر ہیں جو چوائس آف پیکیجنگ مٹیریل میں اثر کرتے ہیں، ان میں آ جاتا ہے ڈسٹریبیوشن اینڈ ٹرانسپورٹ کا نظام۔ ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسپورٹ کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، دی ڈسٹریبیوشن سسٹم شوڈ بی کیئرفلی مانیٹرڈ اینڈ ای کنونشنل ہول سیل ریٹیل آؤٹ لیٹ اور ڈائریکٹ اور سلیکٹو آؤٹ لیٹ، یعنی جو ہم پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں مختلف ایریاز کے اندر ملک میں، اس کو ہم کیئرفلی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہول سیل سسٹم کے طور پر ہم پروڈکٹ کو ڈیلیور کر رہے ہیں یا ریٹیل کے طور پر کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی پہنچا رہے ہیں یا اس کے آؤٹ لیٹ پہنچا رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ سسٹم ریکوائر ایڈیشنل ان پروٹیکشن اف دی انٹرمیڈیٹ اسٹوریج فیسلٹی اور نان ایگزسٹنس، یعنی اگر درمیان میں ہمارے ویئر ہاؤس سے لے کر اور فائنل جو ہمارا جو جہاں پر ٹرانسپورٹ کر کے ڈرگ پہنچانی ہے کسی شاپ پر یا کسی بھی ہول سیل پر، ریٹیل پر، تو اگر وہاں تک پہنچانی ہے تو درمیان میں ہمارے پاس ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پروڈکٹ کو ہم سٹوریج فیسلٹی دیں، اس کی کیئر کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ درمیان میں ڈرگ جو ہے خراب نہ ہو جائے، اسپولیج نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو لاسٹ فیکٹر ہے جو پروڈکٹ کی پیکیجنگ مٹیریل کی چوائس کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے، اثر کرتا ہے، وہ ہے مینوفیکچرنگ فیسلٹیز۔ مینوفیکچرنگ یعنی اس کو بنانے کی سہولیات کیسی ہیں۔ دی اسٹیبلٹی آف دی مینوفیکچرنگ فیسلٹی شوڈ بی کنسیڈرڈ ڈیو ٹو نیو پیکج، یعنی اگر جو ہے مینوفیکچرنگ فیسلٹی جو ہے نئی ہے یا اس کی مینوفیکچرنگ یا سیل بڑھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، امپروومنٹ ان دی گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس، ہماری اچھی مینوفیکچرنگ پریکٹس ہو رہی ہے، ریوائز پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں، نیو پروڈکٹ ہے، کس طرح کی پروڈکٹ ہم تیار کر رہے ہیں، آئدر کہ نیو ہے، ریوائزڈ ہے،
تو اس کو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے بھی ہم پیکیجنگ مٹیریل کی سلیکشن یا چوائس کو دیکھتے ہیں. یعنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی بھی انفلوئنس کرتی ہے کس کے اوپر؟ ہماری چوائس اور پیکیجنگ مٹیریل کے اوپر. نیکسٹ ہمارے پاس جو پیکیجنگ مٹیریل میں چیز آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے فنکشن آف پیکیجنگ. پیکیجنگ کے فنکشن کیا ہیں، یعنی اس کے کام کیا ہوتے ہیں. فنکشن آف پیکیجنگ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں پروٹیکٹیو فنکشنز. پروٹیکٹیو فنکشن کو اس طرح ہم کہتے ہیں پروٹیکٹیو فنکشن آف پیکیجنگ essentially involve protecting the content from the environment and vice versa. یعنی پروٹیکٹیو فنکشن پیکیجنگ کا مقصد ایک ہی ہے، پروٹیکٹ کرنا پروڈکٹ کو کس سے کہ انوائرمنٹ کے ساتھ وہ انٹریکٹ ہو کے ایڈورس افیکٹ نہ دے یا ہمارے پروڈکٹ سے انوائرمنٹ خراب نہ ہو جائے، کہ اسی طرح پروٹیکٹ کرنا پروڈکٹ سے انوائرمنٹ کو پروڈکٹ سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا پروٹیکٹیو فنکشن. دوسرا فنکشن ہے اسٹوریج فنکشن. اسٹوریج فنکشن میں دیکھتے ہیں دی مٹیریل یوز فار پیکیجنگ شوڈ بی اسٹورڈ پراپرلی سو ایز ٹو پریزرو دی کوالٹی آف دی مٹیریل both before packaging and once the packaging content has been used. دوسرا فنکشن جو ہے پیکیجنگ کا وہ اسٹور کرنا کسی پروڈکٹ کو، یعنی جو بھی ہم نے مٹیریل ہماری پروڈکٹ کے اندر ہے وہ ہم اس کو پراپرلی اسٹور کیا ہونا چاہیے پیکیجنگ کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کو پریزرو دی کوالٹی آف مٹیریل، یعنی جو اس کی جو کوالٹی آف مٹیریل ہے وہ ہمارے پاس پہلے سے پڑا ہو، اچھی مٹیریل کا جو ہے مٹیریل ہو تاکہ اس کو پروڈکٹ کو اسٹور کرنا آسان ہو. یعنی پروڈکٹ کو ہم پیکیجنگ سے پہلے بھی اسٹور کریں اور پیکیجنگ جب ہو جائے اس کے بعد بھی وہ اسٹور ہو. جو مٹیریل ہے یا پروڈکٹ ہے دونوں جو ہے ہماری اسٹوریج ہو سکتی ہیں with the help of پیکیجنگ. لوڈنگ اینڈ ٹرانسپورٹ فنکشن. پیکیجنگ کا جو دوسرا کام ہے وہ ہے لوڈنگ اور ٹرانسپورٹ میں کام ہونا، یعنی جو ہماری پروڈکٹ ہو اس کی پیکیجنگ سے اس کو لوڈ کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا آسان ہوتا ہے. پیکیجنگ ہیز اے کروشیل impact on the efficiency of transport, handling and storage of goods. یعنی کسی بھی گڈس کی آپ کہہ سکتے ہیں فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. کسی بھی پیکیجنگ جو ہے اہم کردار ادا کرتی ہے کس میں؟ ٹرانسپورٹ کے عمل میں. پیکیجنگ should therefore be designed to be easily handled and to permit space saving storage. یعنی پیکیجنگ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو، یعنی ڈرگ کو کیری کرنا آسان ہو اور اس سے زیادہ جگہ نہ گھیری جائے بلکہ وہ اسپیس سیونگ اسٹوریج ہو، یعنی کم جگہ پر زیادہ چیزیں اس میں ہم اسٹور کر سکیں، لوڈ کر سکیں کسی بھی ٹرانسپورٹ کے اوپر. لاسٹ فنکشن ہے پیکیجنگ کا فنکشن آف پیکیجنگ آئیڈینٹیفیکیشنز. آئیڈینٹیفیکیشن کہہ سکتے ہیں پیکیجنگ گیو کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی کہ پیکیجنگ ہم کلیئر اس کی شناخت ہو پروڈکٹ کی پیکیجنگ کی مدد سے تمام سٹیجز کے اوپر. دی لائف آف دی پیشنٹ میں ڈپینڈ اپون دی ریپڈ اینڈ کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ان ایمرجنسیز. پیکیجنگ جو ہے مدد کرتی ہے کہ ریپڈ جلدی اور صحیح طرح سے شناخت کر سکیں ڈرگ کی ایمرجنسی کی صورت میں. یعنی ایمرجنسی میں اگر کسی ڈرگ کو ہم نے ڈھونڈنا ہے تو اس کی پیکیجنگ سے پتہ چل جائے کہ کس ٹائپ آف کی پیکیجنگ ہے. آئیڈینٹیفیکیشن بھی پیکیجنگ کا ایک اہم فنکشن ہے. نیکسٹ ہے پراپرٹیز آف پیکیجنگ. پیکیجنگ کی پراپرٹیز یعنی اس کی خصوصیات کیا ہیں. اس کی پراپرٹیز بہت سی ہیں، یعنی اس کی خصوصیات کیا ہے تو فور دی نیسیسری پروٹیکشن دی مٹیریل فرام وچ دی کنٹینر از ٹو بی میڈ مسٹ شو سرٹن بیسک پراپرٹیز. یعنی اگر ہم اس طرح کا مٹیریل استعمال کرتے ہیں جس سے پروڈکٹ کو پروٹیکشن آسان ہے، اس کے کنٹینر جو ہے وہ اچھی قسم کی خصوصیات کا حامل ہے، تو اس کو ہم 4 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 میکینیکل پراپرٹیز. The material used should possess sufficient mechanical strength to withstand while handling, filling and cooling and processing.
جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے اس کے اندر کیا خصوصیت ہونی چاہیے، میکینیکل کی اسٹرینتھ کی خصوصیت ہونی چاہیے، یعنی اس کو ہم جو ہے مینولی جو ہے ایزیلی ہینڈل کر سکیں، اس کو فل کرنا آسان ہو، اس کو کلوز کرنا آسان ہو، اس کو پروسیسنگ کرنا آسان ہو. یہ پیکیجنگ مٹیریل کی پراپرٹیز یعنی خصوصیت ہے. اور دوسری ہے فزیکل پراپرٹی، یعنی پیکیجنگ کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہونی چاہیے. دی مٹیریل شوڈ بی امپریویس ناٹ اوننگ سم تھنگ ٹو پاس تھرو، یعنی ایسا مٹیریل ہونا چاہیے کہ اس میں سے کوئی باہر کی چیز پاس نہ ہو سکے، جیسے بارش ہو سکتی ہے راستے میں، پانی اس میں سے نہ گزر سکے، کیونکہ اگر باہر کی چیز سم تھنگ آؤٹ سائڈ اس میں سے اگر گزر جائے گی تو وہ اس کے جو ہے کیمیکل فزیکل پراپرٹیز کے اوپر اثر کرے گی ڈرگ کے اندر. ٹھیک ہے، اسی طرح فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور فزیکل پراپرٹی میں آتے ہیں دی کنٹینر مسٹ بی ایبل ٹو وithstand ہیٹ if the processing include sterilization. پہلی بات ہے کہ امپریویس ہونا چاہیے، دوسری بات ہے کہ وہ ہیٹ کے اوپر جو ہے اسٹیبل رہے. ٹھیک ہے نا، اگر پروسیسنگ کے دوران اسٹیرلائزیشن کے دوران جو ہے اس کو ہیٹ پہنچائی جائے تو فزیکل پراپرٹیز میں اس کو اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے پیکیجنگ مٹیریلز کی. The surface must be capable of clear labeling and often difficult for example with plastic. یعنی جو پیکیجنگ کی فزیکل پراپرٹی میں جو ہے ایک بات یاد آنی چاہیے آپ کو کہ اس کے اوپر پلاسٹک ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے اس کا جو لیبل ہے وہ اس کے اوپر آسانی سے سیف رہے، پروٹیکٹ رہے، اور جو ہے وہ دوسرے جو ڈیفیکلٹ ہوتی ہے وہ کم سے کم آئے. کس کی مدد سے، یعنی اس کو کیپیبل آف کلیئر لیبل اس کی کلیئر رہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہ آئے. پیکیجنگ مسٹ ہیو اے سیوٹیبل سائز، پیکیجنگ کا جو ہے دوائی کے مطابق مناسب سائز ہونا چاہیے. دی مٹیریل مسٹ پروٹیکٹ فرام لائٹ، یعنی پیکیجنگ جو ہے ہمارے مٹیریل کو لائٹ سے پروٹیکٹ کرے if necessary، اگر ضروری ہو. دیٹ از اٹ مسٹ بی الٹرا وائلٹ ابزروینٹ، پیکیجنگ ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے الٹرا وائلٹ ریز بھی آبزرو ہو جائیں. دی کنٹینر مسٹ ناٹ absorb substance from the product، کنٹینر جو ہے پروڈکٹ کے سبسٹانس کو جذب نہ کرے. مثال کے طور پر absorption of water from cream into card box، جیسے کہ کریمز کے اندر جو ہے واٹر پانی کا جذب ہو جانا کارڈ بورڈ باکس کی مدد سے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ان کنٹینر ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے جو ہے دوسرے سبسٹانس جو ہے نا اس کے اندر ابزورب نہ ہو، جیسے واٹر وغیرہ، سن لائٹ وغیرہ ابزورب نہ ہو. یہ پیکیجنگ مٹیریل کی فزیکل پراپرٹیز میں آ جاتا ہے. پیکیجنگ مٹیریل کی ہم نے میکینیکل پراپرٹیز اور فزیکل پراپرٹی پڑھ چکے ہیں. اب جو تھرڈ پراپرٹیز ہے پیکیجنگ مٹیریل کی وہ ہے کیمیکل پراپرٹیز. کیمیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہے؟ دی کنٹینر اینڈ کولر should not react together either alone or in presence of the product. یعنی پیکیجنگ مٹیریل کی کیمیکل خصوصیت یہ ہے کہ کنٹینر جو ہے ڈرگ کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے، نہ کہ ڈرگ کے ساتھ بلکہ آپس میں بھی انٹریکشن نہ ہو. دوسری خصوصیت ہے کیمیکل پراپرٹیز میں دی پروڈکٹ شوڈ ناٹ ریئیکٹ ود دی کنٹینر اور کولر ایز مائٹ ہیپن اف الکلائن سبسٹانس آر پلیس ان ایلومینیم کنٹینر. یعنی یہ بھی اسی طرح بات ہے کہ جو پروڈکٹ ہے وہ بھی کنٹینر کے ساتھ ریئیکٹ کرنے، پہلے بتایا تھا کہ کنٹینر جو ہے پروڈکٹ کے ساتھ ریئیکٹ نہ کرے، اب بتایا ہے پروڈکٹ اس کے ساتھ ریئیکٹ کرے. سبسٹانس مسٹ ناٹ بی ایکسکریٹڈ فرام دی پروڈکٹ، یعنی پروڈکٹس کے جو سبسٹانس ہیں یعنی جو اس کے اندر مادے ہیں وہ پروڈکٹ سے باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے نا، اس کے باہر نہ آ جائیں، وہ بھی اس کی کیمیکل پراپرٹی میں آتا ہے. سچ ایز لاس آف بیکٹیریسائڈ فرام انجیکشن سولوشن ٹو ربڑ، جیسے بیکٹیریسائڈز کا جو ہے ختم ہو جانا انجیکشن کی مدد سے، انجیکشن سولوشن کی مدد سے. ربڑ، اگر ربڑ جو ہے وہ بیکٹیریسائڈ کو کل کرنے میں، ختم کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. اس طرح کی ذہنی پیکیجنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کا جو سبسٹانس ہے وہ آؤٹ نہ ہو سے ایکسٹریکٹ نہ ہو پروڈکٹ کا.
The container and collier must not yield, produce or provide substance to the product, for example alkali from glass, plasticizer from plastic. यानी कंटेनर को लेयर इस तरह का होना चाहिए कि उससे जो है सब्सटेंस जो है यानी ड्रग्स की जो कह सकते हैं हमारे असल ड्रग्स की जो मकदार होती है उसके ऊपर कोई असर ना हो। मिसाल के तौर पर अल्कलाइली जो है जो ग्लास के ऊपर असर करती है, प्लास्टिसाइजर जो है प्लास्टिक के ऊपर असर करता है। इस तरह का हमारी जो है पैकेजिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है पैकेजिंग मटेरियल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, यानी 3-4 तरह की प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और लास्ट में आ जाती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। नाम से ज़ाहिर है कि बायोलॉजिकल में जो है हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं उसका। द मटेरियल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी एबल टू विथस्टैंड अटैक बाय इंसेक्ट इफ दिस हैजर्ड इज लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में अगर इस तरह का यानी अगर कोई चीज़ इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक करे ड्रग के ऊपर, जो पैकिंग मटेरियल जो है उससे प्रोटेक्ट करे या उसको इनकाउंटर करे, उस इंसेक्ट को यानी उस जो चीज़ जो है अटैक की है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर उसको इनकाउंटर करके ख़त्म करे, उस खतरे से निपटे। The risk is greatest with the cellulose substance. If the use of such material is unavoidable, the attack may minimize by the impregnations. यानी अगर जो है आप सेलुलोज सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है आपकी जो पैकेजिंग मटेरियल ड्रग है उसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो आप जो है बेहतर है कि सेलुलोज सब्सटेंस इस्तेमाल करें ही ना, उससे अवॉइड करें पैकेजिंग के दौरान, यानी उससे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर असर पड़ सकता है। सेलुलोज सब्सटेंस से इससे बचना चाहिए। ये स्टूडेंट हमने अभी पढ़ी हैं पैकेजिंग की प्रॉपर्टीज़ 4 तरह की होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, और इससे पहले हमने पढ़ी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। आप जो है पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करें, पैकेजिंग मटेरियल में रबड़ आ सकता है और गत्ते आ सकते हैं। गत्ते को हम कह सकते हैं कि पेपर बोर्ड, ठीक है। तो इस चीज़ का पैकेजिंग मटेरियल को अब हम डिस्कस करेंगे। पैकेजिंग मटेरियल में हमारे पास आते हैं पेपर, सेलुलोज फाइबर से कहते हैं, रबड़, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, ये तमाम क्या है पैकेजिंग मटेरियल हैं। पेपर ऑफ सेलुलोज फाइबर क्या होता है? द यूज़ ऑफ पेपर बोर्ड मटेरियल इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। ये तो उसकी तारीफ होगी कि पैकेजिंग मटेरियल पेपर का इस्तेमाल जो है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में बहुत अहम है, इसकी बहुत अहमियत है। कार्टून आर यूज्ड फॉर हाई परसेंटेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर सेवरल रीजन। बहुत सी वजूहत की वजह से जो कार्टून होते हैं, यानी जो पेपर आप कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, उसको जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में बहुत सी वजूहत की वजह से इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल इसलिए कि इंक्रीजिंग डिस्प्ले एरिया, इसके ऊपर हम डिस्प्ले करना आसान होता है, प्रोवाइडिंग बेटर डिस्प्ले ऑफ द स्टॉक आइटम एंड कोलेक्टिंग द लीफलेट्स, इसके ऊपर लीफलेट लगाना आसान होता है, विच वुड अदरवाइज बी डिफ़िकल्ट टू अटैच टू मैनी कंटेनर। यानी पेपर का अगर हम पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करें तो इसके ऊपर हमें लीफलेट्स लगाना, डिस्प्ले लगाना, स्टॉक आइटम की इंफॉर्मेशन देना आसान होता है, तो इसलिए हम जो है पेपर या सेलुलोज फाइबर इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। दूसरे नंबर पर आ जाता है रबड़। रबड़ क्या होता है? रबड़ कंपोनेंट्स may be made from the either natural synthetic sources, यानी रबड़ जो है कुदरती या मसनूई सोर्सेज से बनाया जा सकता है। नेचर रबड़ हैज़ अ गुड रीसीलिंग, कुदरती जो रबड़ होता है इसकी रीसीलिंग जो है अच्छी होती है। मल्टी डोज इंजेक्शन में ये जो है रबड़ की सीलिंग इस्तेमाल होती है। फ्रेगमेंटेशन एंड कोरिंग, description of how particles are created when a needle is pass through a rubber when compared to the synthetic rubber। यानी आप कह सकते हैं कि रबड़ जो है इसके अंदर अगर नीडल पास हो जाए तब भी जो है वो सेफ होती है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होती है रबड़ मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से। ये जो है रबड़ का इस्तेमाल आमतौर पर मल्टी डोज इंजेक्शन में इस्तेमाल होता है और रीसेलिंग के लिए बहुत अहम है इंजेक्शन की। The main type of rubber used for pharmaceutical product includes natural rubber,
سینتھیٹک ربڑ. اہم جو قسم کی ربڑ ہیں وہ دو ہی ہیں, آپ کو پہلے بتاتا ہوں, قدرتی ربڑ اور مصنوعی ربڑ. ربڑ کمپوننٹ آر لائکلی ٹو کنٹین مور ایڈکٹیوز دین پلاسٹک. ربڑ کمپوننٹس کے اندر بہت زیادہ ہی چیزیں ہوتی ہیں پلاسٹک کی نسبت, سو دیٹ اٹ از پراپرلی ٹیسٹڈ بیفور دے آر یوز فار انجیکٹیبلز اور انٹروینس ٹائپ پروڈکٹس. یعنی جو انجیکشن ہوتی ہیں یا انٹروینس ٹائپ پروڈکٹ ہوتے ہیں اس میں ربڑ کا استعمال کرنے سے پہلے اس کو ہم پراپرلی ٹیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے دوسری چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ایسی چیز تو نہیں شامل ہوگی جو کہ ہمارے پروڈکٹ کے اوپر ریئیکشن کرے جس سے ایڈورس ایفیکٹ آئیں, یا کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے پروڈکٹ جو ہے ہماری خراب ہو جائے. ربڑ گیسکٹ آر آلسو ساؤنڈ ان ایروسول. یعنی ربڑ کی جو ڈھکن ہوتا ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے ہوا کی سے. میٹر ڈوز پمپ سسٹم اور ایروسولز کی طرح مضبوط ہونا چاہیے ربڑ گیسکٹ جو ہے. اسٹوڈنٹ ہم پڑھ رہے ہیں پیکجنگ مٹیریل جو استعمال ہوتے ہیں پیکجنگ کے دوران. اس میں ہم نے پیپر بورڈ پڑھ لیا, اب ربڑ پڑھ لیا, اب ہم پڑھیں گے گلاس. گلاس یعنی شیشے کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو گلاس ہم کہتے ہیں. گلاس از کامنلی یوز ان فارماسیوٹیکل پیکیجنگ بیکاز اٹ پوزز سپیریئر پروٹیکٹیو کوالٹیز. گلاس جو ہے عام طور پر فارماسیوٹیکل پیکیجنگ میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے دوائی کو پروٹیکٹ کرنے کی ہائی کوالٹی ہوتی ہے. یعنی گلاس کے اندر کوئی میڈیسن ہے تو وہ انتہائی محفوظ ہے, وہ کسی طرح ریئیکشن نہیں دے گی. تو یہ بیسٹ پیکیجنگ مٹیریل ہے ہماری فارماسیوٹیکل پروڈکٹ کو پیکنگ کرنے کے لیے جو گلاس ہے. گلاس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کے ایڈوانٹیج میں اکنومیکل یعنی ایک سستا ہوتا ہے, اور دوسرے نمبر پر ریڈلی اویلیبل کنٹینر آف ویرائٹی آف سائز اینڈ شیپس. گلاس جو ہے مختلف شیپ اور سائز میں ہمیں مل جاتا ہے. اور تیسری خصوصیت ہے امپیرابلٹی, اس میں سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی. اسٹرینتھ اینڈ ریجیڈیٹی یعنی یہ مضبوط اور سخت ہوتا ہے. ایف ڈی اے کلیئرنس, اس کی ایف ڈی اے کلیئرنس آسانی سے مل جاتی ہے. ڈوز ناٹ ڈیٹوریٹ, جو ڈرگ کی ڈوز ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی. ایزی ٹو کلین, اس کو کلین کرنا آسان ہوتا ہے. اور افیکٹو کلیئر ریزولوز آر اپلیکیبل, اس کو یعنی کلیئر یعنی اس کو بند کرنا آسان ہوتا ہے. کولرڈ glass especially amber can give protection against the light when it is required. یعنی کلرڈ گلاس جو ہے لائٹ سے پروٹیکشن میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. اس کے نقصانات بھی ہیں. گلاس کے نقصانات میں آ فراگلٹی یعنی یہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے, آرام سے ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے نقصانات ہیں گلاس پیکجنگ مٹیریل کے استعمال کرنے کے. نیکسٹ جو پیکجنگ مٹیریل ہے اس کا نام ہے پلاسٹک. پلاسٹک ایک ایسا پیکجنگ مٹیریل ہے جو ہائی مالیکولر ویٹ پولیمرز ہوتا ہے, یعنی اس کو ہائی مالیکولر ویٹ پولیمر کہتے ہیں. اس کو فارملی ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, پلاسٹک از پیکجنگ ہیو پرووڈ یوزفل فار سیورل ریزن. پلاسٹک کی پیکجنگ بہت سی وجوہات کی وجہ سے قابل استعمال ہیں, انکلوڈنگ دی ease with which they can be formed, their high quality and freedom of design to which they lend themselves. یعنی اس کو پلاسٹک ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کا ڈیزائن کرنا بہت آسان ہے اور اس کو کیری کرنا بہت آسان ہے, اور یہ ہائی کوالٹی میں پائے جاتے ہیں. پلاسٹک کنٹینر آر ایکسٹریملی ریزسٹنٹ ٹو بریکیج, یعنی پلاسٹک مٹیریل جو ہے توڑ پھوڑ سے ہمیشہ بچے رہتے ہیں, اس کو بچنا آسان ہوتا ہے توڑ پھوڑ سے. اینڈ thus offer safety to consumer along with the reduction of breakage losses at level of distribution and uses. یعنی جب ہم ڈرگس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں کسی جگہ, ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, استعمال کے دوران جو ہے پلاسٹک قسم کا جو پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے وہ اس کو بریکیج سے یعنی توڑ پھوڑ سے بچائے رکھتا ہے. بریکیج کے نقصان سے ہم پلاسٹک مٹیریل کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. اس کی ایڈوانٹیج کیا ہیں پلاسٹک مٹیریل کے؟ لو ان کاسٹ, یعنی اس کی قیمت کم ہوتی ہے. لائٹ ان ویٹ, ہلکے ہوتے ہیں. ڈیوریبل, زیادہ لمبے عرصے تک کام آتے ہیں. پلیزنٹ ٹو ٹچ, ان کو چھونا آسان ہوتا ہے. فلیکسیبل فیسلٹی, پروڈکٹ ڈسپینسنگ, پروڈکٹ کی ڈسپینسنگ یعنی پروڈکٹ کو اس کے اندر ڈالنا, اس کی ڈوز بنانا آسان ہوتا ہے, فلیکسیبل ہوتا ہے.
اور odorless and inert to most chemical، یعنی اس کی ہمیں جو ہے سمیل نہیں آتی اور زیادہ تر کیمیکل کے ساتھ یہ انٹریکٹ نہیں ہوتا. انبریکیبل، ٹوٹتا نہیں ہے. یہ اس کا فائدہ ہے پلاسٹک مٹیریل کا. لیک پروف یعنی یہ لیک بھی نہیں ہوتا. اور ایبل ٹو ریٹین دیئر شیپ تھرو آؤٹ دیئر یوز، یعنی اس کی شیپ ایک جیسی ہوتی ہے جب جتنا سا اس کو استعمال کریں. یہ تمام پوائنٹس اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں پلاسٹک کے. ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے پلاسٹک اپیئر ٹو ہیو اے سرٹن ڈس ایڈوانٹیج لائک انٹریکشن، absorption, poor labeling, stress cracking, lightness and hence poor physical stability. یعنی اس میں سے کوئی مشکل لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں کہ تو آپ اس کو اتنا یاد رکھیں کہ اس کے اوپر لیبلنگ کرنا آسان ہوتا ہے. کریکنگ جو ہے اس کی ہو سکتی ہے، بے شک یہ بریک نہ ہو لیکن کریک ہو سکتا ہے، یعنی دب جاتا ہے. لائٹنس یعنی ہلکا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور فزیکل پراپرٹیز اس کے اندر مینٹین نہیں رہ سکتی. یہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج ہیں پلاسٹک مٹیریل کے. نیکسٹ جو پیکجنگ مٹیریل ہے وہ ہے میٹلز. میٹل بھی ایک جو ہے ہمارا پیکجنگ مٹیریل ہے. میٹلز، دی کولیپسیبل میٹل ٹیوب از an attractive container that permits controlled amount to be dispensed easily. یعنی جو میٹل جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک لوہے کی طرح چیز ہوتی ہے. میٹل ٹیوب جو ہے وہ اس کو کنٹینر بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے جس سے یہ اجازت ملتی ہے کہ جو اماؤنٹ آف ڈرگ ہے ایزیلی اس کے اندر ڈالی جا سکے. ڈسپینس مقررہ مقدار اس کے اندر جو پیشنٹ کو ضرورت ہے اس کو ڈسپینس کرنا، اس کو بنانا میٹلز میں آسان ہوتا ہے. ود گڈ ریکولیئر، یعنی میں اس کو بار بار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جو میٹلز ٹائپ کا کنٹینر ہوتا ہے بے پیکجنگ مٹیریل ہوتا ہے. اینڈ ایڈیکویٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹو دی پروڈکٹ، یعنی مناسب اس میں انوائرمنٹ کی پروٹیکشن بھی پائی جاتی ہے. دی رسک آف کنٹامینیشن آف دی پورشن ریمیننگ ان دی ٹیوب از مینیمل، یعنی جو اس کے ختم ہونے کا، جو خراب ہونے کا جو رسک ہے پیکجنگ مٹیریل میٹلز کی وجہ سے وہ کم ہوتا ہے. because the tube does not suck back. جو پیکجنگ مٹیریل ہوتا ہے عام طور پر ہمارے پاس میٹل ٹیوب کی شکل میں ہوتا ہے. جو میٹل ٹیوب ہوتی ہے وہ سک بیک یعنی وہ سکڑتی نہیں ہے، ایک جیسی کنڈیشن میں رہتی ہے کیونکہ سخت ہوتی ہے. اس لیے ان دی لائٹ ان وچ اٹ از دی لائٹ ان ویٹ اینڈ انبریکیبل، یعنی میٹل کا جو پیکجنگ مٹیریل ہے وہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے اور وہ انبریکل ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. اینڈ اٹ الو ہائی اسپیڈ آٹومیٹک فیلنگ آپریشن، اس کے اندر ہائی اسپیڈ آٹومیٹک آپریشن پائے جاتے ہیں. ہائی اسپیڈ آٹومیٹک فیلنگ آپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیورنگ مینوفیکچرنگ آف پروڈکٹ جب مینوفیکچر ہو جاتی ہے تو اس طرح کے مٹیریل میں پروڈکٹ کو ہم جلدی پیک کر سکتے ہیں، آسانی سے اس کو سیل کر سکتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرنا آسان ہوتا ہے. یہ فیلنگ پروسیس اس کا آسان ہوتا ہے میٹلز پیکجنگ مٹیریل کی مدد سے. میٹلز کے بعد آ جاتا ہے ٹین. ٹین کی یہ خصوصیت ہے ٹین کنٹینر آر پریفرڈ فار فوڈ، یعنی ٹین کنٹینر جو ہے نا جو خوراک ہوتی ہیں، فوڈ آئٹم ہوتی ہیں اس کے لیے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کے لیے بھی اور اینی ادر پروڈکٹ فار وچ دی پیورٹی از امپورٹنٹ کنسیڈر، جس میں اس کی جو خالص پن ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے، تو اس کے لیے ٹین کنٹینر کا استعمال بہت اہم ہے، ترجیحی بنیادوں پر کیا جاتا ہے. اٹ آفرس اے گڈ اپیرنس اینڈ کمپیٹیبلٹی ود وائڈ رینج آف پروڈکٹس، یعنی جو ٹین کنٹینر ہوتا ہے اس کے جو پروڈکٹ کی اپیرنس ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور وائڈ رینج آف پروڈکٹس کی جو کیپیبلٹی جو ہے مختلف طرح سے وہ پروڈکٹ جو ہے بہتر رہتی ہے، یعنی اس کے ٹین کے اندر زیادہ مقدار میں پروڈکٹ جو ہے آ سکتی ہے. ایلومینیم جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک اور پیکجنگ مٹیریل ہے. ایلومینیم ٹیوب آفر سگنیفیکنٹ سیونگ ان پروڈکٹ شپنگ کاسٹ بیکاز آف دیئر لائٹ ویٹ اینڈ دے پرووائڈ
گڈ اپیرنس، یعنی اس کی بھی جو شکل و صورت ہے وہ اچھی ہوتی ہے. یہ جو ہے میٹل اور ٹن، یہ ایلومینیم میں تمام دھاتیں ہیں. یہ جو ہے تقریباً جو ہے یہ آپ جو ہے مضبوط قسم کی ہوتی ہیں. ان کے جو ہے پروڈکٹ اس کے اندر بہت زیادہ سیف ہوتی ہے. شپنگ کرنا اس کے اندر آسان ہوتا ہے، شپنگ کاسٹ بھی کم ہوتی ہے. اس طرح کے جو میٹلز یا ٹین یا ایلومینیم جو ہے پیکنگ مٹیریل کے استعمال کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ تمام جو ہے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں ایکسیپٹ میٹلز کے. پیکیجنگ مٹیریلز کے اندر ہم پڑھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے لاسٹ میں لڈ. لڈ بھی ایک پیکنگ مٹیریل ہے. لڈ کو پینسل میں استعمال ہوتا ہے. لڈ ہے دس lowest cost of all tube metal and is widely used for non-food products such as adhesive, ink, paint, lubricant. وہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو ہے فارماسیوٹیکل پروڈکٹ میں استعمال نہیں ہوگا لیڈز. یہ جو ہے تو دوسری جو نان فوڈ پروڈکٹس ہیں، مثال کے طور پر ایڈیسو ہے، انک سیاہی ہے، پینٹس ہیں، لوبریکینٹس ہیں، ان میں جو ہے استعمال ہوتا ہے لیڈ جو ہے پیکجنگ مٹیریل. Lid should never be used alone for anything taken internally because of the risk of the lid poisoning. یعنی lid poisoning یعنی لیڈ کو ہم استعمال نہیں کرتے ان چیزوں میں جو کہ ہم انٹرنلی یعنی ہم جسم کے اندر لے جاتے ہیں. وہ فارماسیوٹیکل پروڈکٹ ہو سکتی ہیں تو ان چیزوں میں لیڈ کو استعمال نہیں کیا جاتا. تو کیونکہ یہ جو ہے اس کو جو ہے پوائزننگ یعنی وہ ڈرگ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے پوائزننگ یعنی زہریلا پن اس کے اندر آ سکتا ہے لیڈ کے انٹریکشن کی وجہ سے. دی انر سرفیس آف دی لیڈ ٹیوب از کوٹڈ، یعنی لیڈ کی ٹیوب کی جو انر سرفیس ہے اندرونی تہ ہے اس کو ہم مزید کور کرتے ہیں کسی چیز سے. اینڈ از یوزڈ فار پروڈکٹ لائک فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ. فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ قسم کے پروڈکٹ میں لیڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈیسٹمنٹ ہمارا ٹاپک آج کا ختم ہوا. تو ٹاپک یعنی میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ میں آپ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ کویشچنس کو آپ نے آنسر دینا ہوتا ہے. تو کویشچن یہ ہے دی پروٹیکٹیو فنکشن آف دی پیکیجنگ ایفیشینسلی انوالو. دی پروٹیکٹیو فنکشن جو ہوتا ہے پیکیجنگ کا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں اہم چیزیں شامل ہوتی ہیں. نمبر 1 اے آپشن ہے پروٹیکٹنگ دی کنٹینٹ فرام دی انوائرمنٹ اینڈ وائس ورسا. یعنی پروٹیکٹنگ فنکشن میں یہ ہے پہلی بات ہے کہ جو کنٹینٹ ہوتے ہیں اس کو انوائرمنٹ سے محسوس کرنا اور وائس ورسا. دوسری آپشن ہے مسٹ پریونٹ اینی کنٹیمنیشن ڈیمیج اور اینی other negative impact upon the environment and other goods also used. دوسری آپشن ہے کہ جو پروٹیکٹیو فنکشن ہے پیکجنگ مٹیریل کا یا پیکجنگ کا، اس کے اندر یہ شامل ہے کہ اس کو بچانا کسی بھی ملاوٹ سے، کنٹیمنیشن سے یا ڈیمیج توڑ پھوڑ سے یا نیگیٹو امپیکٹ سے کسی بھی قسم کا جو انوائرمنٹ سے آتا ہے. یا یہ دونوں فنکشن ہے پروٹیکٹیو فنکشن میں شامل ہیں پیکجنگ کے، یا ان میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہے. تو صحیح آپشن کیا ہوتا ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور اپڈیٹ. اللہ حافظ. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اسٹوریج فارماسیوٹیکل. یہ ہمارا چیپٹر نمبر آپ کہہ سکتے ہیں 6 ہے اور لیکچر نمبر ہمارا 8 ہوگا.